اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہم نے اعتکاف کے بارے میں بیان کیا تھا. آج بھی اسی اعتکاف کے بیان میں جو دوسری حدیث ہے رمضان المبارک کی برکات و ثمرات کے اعتبار سے آپ سامعین کے بیچ پھر سے حاضر ہوں. آپ تک فضائل رمضان کی تمام باتوں کو پہنچانے کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے. عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی ہی نہیں ہوگی. پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ اے کوئی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی جل شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے لیے آج کھول دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں. روزہ دار بندے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کی روزہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے ان کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہوگا، ایسا نہیں سوچیں. کیوں کہ روزہ دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص جو روزہ رکھتے ہیں ان روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر لو اور گلے میں توپ ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آوازیں 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنا کو قرض دے، یہ غنی کو کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں۔ اللہ، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ کتنے شخص؟ 4 شخصوں کے علاوہ معاف کر دیا۔ اور ارشاد ہوا کہ ایک کون شخص ہے؟ نمبر 1 میں وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو۔ اللہ، شراب کا عادی ہو، ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا، نمبر 2 وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کا
नाफरमानी करने वाला हो, ऐसे लोगों का मगफिरत नहीं होता है। जो माँ को बाप को दोनों के ऊपर या किसी एक के ऊपर गुस्सा होता है, झिड़कता है, गालियाँ देता है, ऐसे आदमियों की मगफिरत नहीं होती है रमज़ान। नंबर 3, वह शख्स है जो कता रहमी करने वाला हो। कोई तो है सिला रहमी करता है, रिश्ते को जोड़ता है, बनाता है, और कोई है कि उसमें दरारें पैदा करता है, कता रहमी करता है, यानी ताल्लुकात को तोड़ता है, रिश्ता को तोड़ता है। ऐसे लोगों की अल्लाह मगफिरत नहीं करते हैं। और चौथा वह शख्स है, नंबर 4, वह शख्स है जो कीना रखने वाला हो एक दूसरे से। भाई दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अगर किसी से कोई कीना रखता हो तो अल्लाह के वास्ते उसको भूल जाएं और माफ़ कर दें, और आपस में इत्तेफाक पैदा कर लें, इत्तेहाद पैदा कर लें। कीना रखने वाले की भी अल्लाह मगफिरत नहीं करते हैं। और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो, फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वह ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं, और ऐसे आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा तमाम मखलूक को सुनती है, पुकारते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है इस मज़दूरों का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वह अर्ज़ करते हैं कि हमारे रब, और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ। अल्लाह फरिश्ते को गवाह बनाते हैं। मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से ख़ताब फरमा कर इरशाद होता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपनी इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुस्वा और फजीहत न करूँगा। बस अब बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। बस फरिश्ते इस अज्र व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں جو اب تک کاہلی اور سستی کیے ہیں، جو روزہ نہیں رکھے ہیں، جو بھی بچ گیا ہے، جو بھی روزہ آپ کو میسر ہے، جو بچ چکا ہے، ان کا بھی قدر و قیمت کیجیے، اللہ آپ کی قدر و قیمت کرے گا، اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔